السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ، واقعہ، خاندانی اور خون کی پہچان، یہ اسی لیے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ اسلام آباد میں مسجد گرائی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب، ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت حسین علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چیلا کاٹوں گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چیلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت حضیر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اسی لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس شخص کا سر کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ بھی تشریف فرما تھا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اب بتاؤ، اس نے کہا کہ سر کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے، ایسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائیں۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے گلا کاٹنا، اسی لیے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنایا۔ دوسرے جس نے کہا کہ اسی کتے کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کے شکار ہے، تو اسی لیے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں سے لوگ وزیروں اور وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے، ایسے لوگ ہوں وہاں لوگ بھوک سے ہی مرنا ہے۔ تیسرے ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زاد ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ دینے کی کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھولتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہ حضرت حضیر علیہ السلام ہے۔ تو اسی طرح ہم نے جو وزیر جو ملک کے بڑے بنائے ہیں، یقین کرو ان کو تو ایک صورت بھی جو ہے قرآن کا نہیں آتا ہے، تو وہ اسی طرح فیصلے کرائیں گے، مسجدیں گرائیں گے، تو اسی طرح یہ عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اس سے ہم یہ گلہ کر رہے ہیں۔